اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی میں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر الدین جو امریکہ سے نفسیات کے پی ایچ ڈی ہیں، آج ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی تجربہ ہوا ہے اور جو پوری اس وقت پاکستان کی حالت ہے، وہ ہر بندہ جس سے بھی بات کرو وہ یہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ دکھی کس بات پہ ہے۔ وہ یہ ضرور کہے گا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں پتہ نہیں چلتا، بس میں کو بتا بھی نہیں سکتا کیا تکلیف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب ہر بچہ، بڑا، طالب علم، بوڑھا، کوئی بھی بندہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تکلیف میں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کیوں تکلیف میں ہے؟ یہ بتائیں کہ پریشانی کس کس بات سے پریشانی ہو سکتی ہے اور کس کس بات سے پریشانیوں کو پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ تکلیف سے مراد پریشان ہونا ہے۔ صحیح۔ اور پریشان انسان کیوں ہوتا ہے؟ یہ ابتدا سے ہی ہے پریشانی۔ ماں کے پیٹ کو اگر ساؤنڈ سننے والا آلات لگا کے سنے تو ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی بچہ پریشان ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔ کمال ہے۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کی پیدائش نارمل ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو باہر آتے ہی وہ روتا ہے۔ یہ رونا کس بات کا ہے؟ دنیا نے اس کو کیا تنگ کیا ہے؟ ہاں صحیح، بات ٹھیک ہے۔ کیوں رونا کیوں روتا ہے وہ؟ اس کی دنیا میں آمد ہی پریشانی کا باعث ہے۔ رائٹ۔ وہاں سے یہ پریشانی کا لفظ ایجاد ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اگر بچے کو بعد میں دیکھا جائے تو انفینسی پیریڈ میں بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ کبھی دودھ نہیں ملا، بھوک لگ گئی، ماں کو سمجھ نہیں آئی، وہ پریشان ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا بڑا ہوا تو پھر پرائمری اسکول میں گیا، وہاں بھی پریشان۔ وہاں کچھ سبجیکٹ اس کو آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، صحیح، اس وجہ سے پریشان ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر نہیں آتے تو استاد کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی وہ پریشان ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہائی اسکول میں گیا تو وہاں بھی پریشان ہے۔ ہر اسٹیج پہ وہ پریشان ہے۔ اس طرح میٹرک اگر ہو جائے فرض کیا تو وہاں اس کے بعد کالج میں ایڈمیشن کون سے کالج میں لیا جائے، وہاں بھی پریشان۔ اور اگر یہ سوچ کے پریشان ہے کہ میں کون سے کالج میں جانا ہے، ہاں کون سے کالج میں جانا ہے، وہاں بھی پریشان۔ ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ اگر گھر میں حالات خراب ہوں تو ماں باپ کی پریشانی کا بچے پر اثر ہوتا ہے، ٹھیک۔ وہ بھی پریشان۔ تو ہمارے جیسے ملک میں پریشانی جو ہے وہ عام چیز ہے، اس کو نارمل لینا چاہیے، کیونکہ ہر ایک میں پریشان ہونا ہی ہونا ہے۔ جو بھی یہاں پیدا ہوگا وہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے۔ نہیں، ایک بچہ جو اسکول میں ہے، چوتھی پانچویں جماعت میں ہے، چھٹی میں ہے، تو اس سے تو مالی پریشانی بھی کوئی نہیں۔ پریشانی اگر ہوگی اس حالات میں تو ماں باپ کو ہوگی، تو وہ کس چیز سے پریشان ہو جاتا ہے؟ اتنی عمر میں سے شروع ہو جاتا ہے وہ۔ اور ایک اور لفظ ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ 4 5 6 سال کا، وہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے میں بڑا بور ہو رہا ہوں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بور ہونا بھی دراصل پریشانی کا باعث ہے۔ رائٹ۔ اور وہ بور کیوں ہوتا ہے؟ جب ارد گرد کے بچوں کو دیکھے کہ وہ اچھے اچھے کھلونے لے کے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس نہیں ہے، تب بھی وہ پریشان۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح اس اساتذہ کا غلط رویہ بھی بچوں کو پریشان کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جب وہ میٹرک کر جاتا ہے تو کالج میں پریشان۔ ٹھیک۔ کالج میں اس کو کبھی سبجیکٹ صحیح مل گئے، کبھی نہ ملے،
بہت کم بچے ہیں جو کہ صحیح سبجیکٹ کا سلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک. اگر اس کے باوجود اگر وہ پڑھ جائے اور اس کے بعد ماں باپ پھر نوکری کی تلاش میں پریشانی. نوکری کی تلاش میں پریشانی. صحیح. نوکری کی تلاش میں پریشانی. پھر اپنے ہمجولیوں کو دیکھ کے وہ پریشان ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے. اس کے شعور یا لاشعور جو بھی آپ کہتے ہیں اسے، اس میں چیز بیٹھتی جاتی ہے کہ وہ اس گاڑی پہ آ رہا ہے، وہ اس کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. میرے پاس بعض اس کے پاس بائک بھی نہیں ہوتی، تو وہ اس کی پریشانی اس بات پہ بھی ہوگی. بائک کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. آج کل تو سائیکل بھی نہیں ہوتی بعض بچوں کے پاس. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بغیر سائیکل کے مطلب غربت ملک میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے، یہ کہنا چاہتے اتنے ہیں. زیادہ حالات خراب ہیں رائٹ. اور غربت ہے کہ بچہ سائیکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا، پیدل جاتا ہے تو 4-5-6 میل دور تک. رائٹ رائٹ رائٹ. یہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ پریشانی پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد نوکری کی تلاش. نوکری ڈھونڈنا جو ہے وہ اس ملک میں بہت ہی پریشان کن بات ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، سب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ سفارش چلتی ہے. کہیں سفارش کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی چلتا ہے. اس کے بغیر نوکری نہیں ملتی. اور نوکری اگر مناسب مل بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پریشان کیوں ہے وہ بچہ یا وہ ینگ آدمی؟ اس کے بعد پھر بیوی کی تلاش ہے. بیوی اور اگر کوئی غلطی سے کوئی کسی لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھا ہے اور تو اس میں محبت کی ناکامی کے چکر میں اپنے آپ کو پریشان کر لیتا ہے. ہاں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے. یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ نوکری میں اگر آ بھی جائے تو کلیگ کی تنگ نظری جو ہے وہ اس کو پریشان کرتی ہے. اکثر یہ پاکستان کے دفاتر میں، چاہے وہ کالج ہو، اسکول ہو، یا گورنمنٹ کے دفتر ہوں یا پرائیویٹ آفیسز ہوں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا مشن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو پریشان کیا جائے. ٹھیک ٹھیک. اور اس میں وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو تنگ اب کر اس دیا. کے بعد پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی. پریکٹیکل لائف بھی اگر وہ جلدی کسی باپ بن گیا ہے یا ماں بن گئی ہے تو وہ اب بچے کو پالنے کی پریشانی شروع ہو گئی. اس کے لیے فائنانسز ارینج کرنے کی پریشانی شروع یہ ہو گئی. پریشانی ہو گئی. اور یہ بہت کم، کوئی 10 یا 15% لوگ ہیں جن کو یہ پریشانیاں نہیں ہوتی. وہ پہلے سے ہی آسودہ ہوتے ہیں. ماں باپ امیر ماں باپ کے اولاد ہوتی ہے، ان کو لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت اہم چیز ہے. اگر امیر ماں باپ کے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں تو وہ نشے کی طرف کیوں راغب ہو جاتے ہیں؟ وہ نشے کی طرف اس طرح راغب ہوتے ہیں کہ گلی محلے میں جہاں ان کی رہائش ہے اس کے قریب کوئی ساتھی مل گیا، اس کے ساتھ مل کے سگریٹ کا ایک کش لگایا اور چلو وہ نشے کے عادی ہو گئے. ایک کش سے بعد میں چھوڑ نہیں سکتے. ایک جو اللہ کے حکم کے مطابق جو قرآن حکیم میں درج ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے، یہ آپ نے بھی پڑھا. یہ بات کسی حد تک بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اور اس کے کچھ وظائف بھی ہوتے ہیں جن کو بار بار پڑھنے سے یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. لیکن ہر ایک بندے کے بس کی یہ بات نہیں ہے. کچھ اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی پریشانی پر کنٹرول کر لیتے ہیں. عام بندہ نہیں کر سکتا. عام بندہ قرآن پڑھ کے بھی نہیں کر سکتا. آپ یہ کہیں سے کب پڑھ کے بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ پہ اس قدر بھروسہ یا ایمان نہیں ہے، یا اللہ کے احکامات کو
पूरी तरह उस पर अमल पैरा नहीं है, वरना फिर उसे परेशानी तो होनी चाहिए। हाँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं इस सिलसिले में? इस बात को दूर करने के लिए या ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए ऐसे नौजवान आदमी को या इससे बड़ी उम्र के आदमी को या औरत को माहिर नफ्सियात के पास लाजमी जाना चाहिए, जो इसका तज्जिया करके इसके लाशऊर को कुरेद के इसमें परेशानी पैदा करने वाले अनासर को ढूंढे और इसको बताए कि ये कुछ भी नहीं है, आप परेशान ऐसे ही हो रहे हैं। इसका वाहिद हल ये है। ठीक। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब का मशवरा सुन लिया। पहली चीज़, कुरान हकीम की तालीमात पे सख्ती से अमल करें, अल्लाह के फरमुदात की पाबंदी करें, नमाज, रोज़े, ज़कात जो भी उसके फ़राइज़ हैं उसकी पाबंदी करें, फिर उसके ज़िक्र में अपने आप को मगन रखें। और अगर आप समझते हैं कि उसके बाद भी आपके कल्ब को इत्मीनान नहीं हो रहा, तो फिर किसी न किसी माहिर नफ्सियात से आप ज़रूर रब्ता करें। वो आपका एनालिसिस करके बता देगा कि आप किस वजह से परेशान हैं और क्यों परेशान हैं और कैसे उस पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, इसमें जी, माहिर नफ्सियात के अलावा बाज़ बुजुर्गान दीन ऐसे भी होते हैं जिनकी एक नज़र से इत्मीनान कल्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम नाज़रीन इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के अच्छे मशवरों के साथ हम दोबारा हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।